مدینے والے آئے تھے مکے کے اندر اور بات مان کے چلے گئے. انہوں نے وہاں جانے کے بعد اپنا ماحول 1 سال پہلے آئے اور پورا ماحول بنا دیا مکے کے مدینے کے اندر. اب سارا مدینہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. سارا مدینہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم فرما دیا کہ اب مدینے جاؤ. مدینے گئے ہیں تو سارے مدینے والوں نے آپ کا استقبال کیا اور سب سے پہلے جا کر کے آپ نے مدینے میں مسجد بنائی. یہاں مسجد بنی ہوئی تھی مکے کے اندر لیکن کام نہیں کرنے دے رہے تو اللہ پاک نے وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا, مدینے بھیجا. مدینے میں سب سے جب آپ داخل ہوئے تو سب سے پہلے مدینے کے اندر مسجد اللہ کا گھر. یہ اعمال, یہ دعوت, یہ تعلیم, یہ ذکر, یہ نماز جو مکے کے اندر سڑکوں پر, یہ مکے کے اندر گلیوں میں, یہ مکے کے بازاروں میں, یہ مکے کے گھروں میں یہ اعمال ہو رہے تھے, اب یہ اعمال مسجد میں. تعلیم کی جگہ مسجد, دعوت کی جگہ, دلوں کے پلٹنے کی جگہ مسجد, ذکر اور نماز کی جگہ مسجد. اب ان اعمال کو مسجد سے شروع کیا گیا. یہ اعمال 4 اعمال ہیں محنت کے, دعوت ہے, تعلیم ہے, ذکر ہے, نماز ہے. ان اعمال کو اعمال نبوت بھی کہتے ہیں اور انہی اعمال کو اعمال ہدایت بھی کہتے ہیں. یہی اعمال مسجد ہیں اور یہی اعمال دعوت. یہ اعمال دعوت اللہ پاک نے یہ اصل اعمال جو دیے ہمیں, یہ اصل سبب ہے ہدایت کے ملنے کا. یہ اصل سبب ہے. چیزیں, شکلیں, دنیا کی حکومتیں اور دنیا کے عہدے ہمیں مل جائیں اور دین کے ساری کتابیں بھی ہمارے گھر میں موجود ہوں اور ہم ان میں سے محنت پر نہیں ہوں گے تو ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. سونے کے پانی سے بھی اگر ہم نے لکھ کے رکھ لیا نا قرآن کو اور حدیث کی کتابوں کو اور محنت نہیں کی تو سونے سے کے پانی سے لکھا ہوا بھی کام نہیں آئے. محنت چاہیے, محنت چاہیے. آپ کی پیالی میں چائے کر دیں, آپ کی پیالی میں چائے ڈال دیں اور چائے میں سونے کی چمچ ڈال دیں اور سونے کی چمچ ڈال کے ہم کہیں کہ اسے ہلاؤ تاکہ میٹھی ہو جائے اور چینی نہ ہو, چینی نہ ہو. آپ سونے کا پیالہ لے لو, اس میں سونے کی چمچ ڈال لو, اس میں چائے ڈال کر کے صبح سے لے کے شام تک ہلاتے رہو, چائے میٹھی نہیں ہو. کیوں کہ اس میں چینی نہیں ہے. بھائیو دوستو بزرگو, اسی طرح ہمارے پاس اسباب دنیا کے سارے آ جائیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت نہیں ملتی. بے پڑھا لکھا آدمی ہوگا, بے پڑھا لکھا آدمی جسے پڑھنا بھی نہیں آتا, جسے لکھنا بھی نہیں آتا, لیکن اس کی زندگی میں دعوت آ جائے, اس کی زندگی میں تعلیم آ جائے, اس کی زندگی میں ذکر اور نماز زندہ ہو جائے, یہ بے پڑھا لکھا بھی ہدایت والا بن جائے. جیسے سارے میواتی کون تھے؟ یہ کام کن لوگوں سے شروع ہوا؟ بولو نا. یہ کام دعوت کا, تبلیغ کا جو اس وقت ہو رہا ہے, یہ شروعات اس کی کہاں سے کی؟ میوات سے کی. تو میوات والے پڑھنا جانتے تھے؟ میوات والے لکھنا جانتے تھے؟ نہیں جی حضرت جی آپ جو کہہ رہے ہو ہم تو مان لیں گے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی اور انہوں نے بات مان لی. بے پڑھے لکھے آدمی اب اللہ کے راستے میں نکل کر کے اب اس کی ترتیب کیا ہے؟ ہمارے یہاں تعلیم کی ترتیب کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے جتنا علم حاصل کیا ہے وہ کتابوں سے نہیں, سیکھنے سکھانے سے کیا ہے. سیکھنے سکھانے سے کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے تو کتاب بھی نہیں لکھی گئی. کوئی قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا, کوئی حدیث کتاب کی شکل میں نہیں تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آ کر کے آپ کو سکھاتے اور آپ اپنے صحابہ کو سکھاتے اور صحابہ اپنے گھر میں اپنے عورتوں بچوں کو سکھاتے. یہ ترتیب تھی سیکھنے کی. اس کام کی ترتیب کو, ساری ترتیب کہاں سے لی ہے؟
مکی زندگی سے مدنی زندگی سے ساری کام کی ترتیب ہے. ہماری جماعتیں چلتی ہیں، 4 مہینے کی جماعتیں چلتی ہیں، چلے کی جماعتیں چلتی ہیں. پوری جماعت میں 2 آدمی پڑھے ہوئے ہیں بس. 12 آدمی کی جماعت میں 10 آدمی ان پڑھ ہیں. 10 آدمی ان پڑھ اور 2 آدمی پڑھے لکھے. 4 مہینے کے لگے. جب 4 مہینے کے بعد واپس آئے تو سر سے لے کے پیر تک 12 آدمی ایسے لگ رہے ہیں جیسے کسی مدرسے میں پڑھ کے آئے. ان سے پوچھو کلمہ تو کلمہ سنا دیں گے، ان سے پوچھو نماز تو نماز سنا دیں گے. جب یہ گئے تھے تو نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے، اب یہ آئے ہیں تو دوسروں کو نماز پڑھا دیں گے. تو انہوں نے تو کتاب سے تو پڑھنا جانتے نہیں ہیں. کہاں سے سیکھ گئے کہ نہیں؟ جماعت میں روزانہ تعلیم کا حلقہ ہوتا تھا. تعلیم کے حلقے میں روزانہ قرآن کا سکھانا ہوتا تھا. جب اس حلقے میں بیٹھتے تھے تو ایک آدمی سکھاتا تھا، باقی آدمی سیکھتے تھے. یہی طریقہ صحابہ کا تھا. اس طریقے سے سیکھے سارے. جنازے کی نماز پڑھنا سیکھ گئے. یہ سر پہ ٹوپی آ گئی، سر پہ امامہ آ گیا. یہ سنت کا علم کس نے دیا؟ ٹخنوں سے اوپر انہوں نے اپنا کپڑا باندھا ہوا ہے، ٹخنوں سے اوپر. یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. جسم پر اس طرح کا کپڑا پہنا ہوا ہے اتنا کہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا، تو یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ سنت کا لباس. کھانے کو بیٹھتے ہیں تو سنت طریقے سے کھا رہے ہیں. استنجے میں جاتے ہیں تو یہ سنت طریقے سے جا رہے ہیں. الٹے پیر سے داخل ہو رہے ہیں اور سیدھے پیر سے باہر نکل رہے ہیں. کتنے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جنہیں استنجے میں جانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. سیدھے پیر سے استنجے میں جا رہے ہیں اور الٹے پیر سے مسجد میں آ رہے ہیں. کتنے پڑھے؟ انہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے کہاں سیکھا؟ کہ وہی طریقہ کہ مدینے کے اندر سب سے پہلے مسجد بنائی اور مسجد بنا کر کے یہ سارے اعمال مسجد میں ہلکے. صحابہ اکرام کی جماعتیں بنا کر کے بھیجا مدینے سے باہر. جب صحابہ کی جماعتیں مدینے سے باہر جاتی تھی تو جب واپس آتے تھے تو کافروں کی شکل میں لوگوں کو تیار کر کے لاتے، پوری بستی کو اٹھا کے لاتے مدینے کے اندر. یہ مدینے میں آئے تو مدینے میں ان کا کیا انتظام تھا تربیت کا، سکھانے کا، کہ یہ مدینے میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے روزانہ مسجد کو وقت دیتے تھے. کتنا وقت؟ آدھا دن مسجد کو، آدھا دن اپنے کاروبار کو، آدھی رات مسجد کو اور آدھی رات اپنے گھر کو. مدینے میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ انصار مدینہ تھے. انصار مدینہ کھیتی باڑی کرتے تھے. وہ اپنی کھیتی باڑی کے ساتھ آدھا دن آدھی رات دیتے تھے. جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین مکہ تھے. یہ سارے تاجر تھے. یہ تجارت کے علاوہ سارا وقت مسجد میں دیتے تھے. اور ان دونوں کے درمیان میں ایک جماعت ایسی بن گئی تھی مدینے کے اندر جس میں مہاجر اور انصار دونوں تھے. یہ جماعت ایسی تھی کہ ان کے 24 گھنٹے مسجد کے لیے فارغ تھے. کچھ نہیں، نہ کوئی ان کا گھر، نہ کوئی ان کا در، نہ کوئی ٹھکانہ، کچھ نہیں ان کے پاس. ایک مسجد میں چبوترا تھا جس کا نام صفہ تھا. یہ تعداد یہ وہاں رہا کرتی تھی مسجد کے اندر، مسجد نبی کے چبوترے پر، جس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. اسی میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. کسی سے کھانا نہیں مانگتے تھے، کسی سے پیسہ نہیں مانگتے تھے اور اپنی ضرورت کا سوال کسی سے نہیں کرتے تھے. بھوک آئی ہے تو اللہ کو معلوم ہے، کپڑا نہیں ہے تو اللہ کو معلوم ہے، کسی سے سوال نہیں. ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے. یہ ترتیب تھی مدینے میں وقت دینے والوں کی. اب یہ باہر سے جو قافلوں کی شکل میں لوگ آ رہے ہیں مدینے کے اندر، صحابہ اکرام کی جماعتیں تشکیل کر کے، نقد تشکیل کر کے لوگوں کو لاتے، جماعتوں میں جاتے اور وہاں سے تشکیل کر کے لوگوں کو نقد لاتے. مدینہ ایسے آنے والوں سے، نئے نئے لوگوں سے بھر گیا. تو یہ مدینے میں رہنے والے، یہ جو مسجدوں کو وقت دے رہے تھے، یہ ان آنے والے نئے لوگوں کو مسجدوں کے اندر اپنے ساتھ بٹھا کر کے سکھاتے تھے. اپنا کھانا
اپنے گھر سے کھانا بھی کھلاتے, اپنے گھر میں سے کپڑے انہیں دے کر کے ان کو کا آرام بھی کراتے, اور ان کو بیٹھ کر کے سکھاتے بھی تھے. یہ ترتیب تھی ساری اسلام کی. اس طرح چاروں طرف یہ بات پھیل گئی اور دین کی ہوائیں چلنے لگی, اسلام زندہ ہو گیا, چاروں طرف سے نور ہی نور نظر آنے لگا. یہاں یہ مسجد میں اعمال شروع ہو گئے, دعوت کا, تعلیم کا, ذکر کا, نماز کا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان 4 اعمال میں لگے رہو, اللہ تعالیٰ چاروں سمتوں میں ہدایت دیں گے, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, چاروں سمتوں میں ہدایت دیں گے. کیا ہے کہ اعمال میں لگے رہو. یہ اجتماع گاہ کے اندر اگر یہ اعمال ہو رہے ہیں, ان 4 اعمال کے علاوہ یہاں کوئی عمل نہیں ہے اجتماع گاہ کے اندر, یہ لاکھوں لوگ جمع اجتماع کے اندر, یا تو یہاں رہنے والا یا تو دعوت میں ہے, یا رہنے والا یہاں تعلیم میں ہے, یا رہنے والا ذکر و نماز میں ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. 4 مہینے کی ہم تشکیل کرتے ہیں جماعتوں میں, یہ جماعتوں میں جانے والا ان اعمال کے علاوہ کسی کام میں نہیں ہے. فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک یا تو جماعت کے ساتھی دعوت میں ہوں گے, یا جماعت کے ساتھی تعلیم میں ہوں گے, یا جماعت کے ساتھی ذکر اور نماز میں ہوں گے, یا خدمت کے کام میں. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. پورے 4 مہینے کوئی کام نہیں ہے. نظام الدین میں جماعتوں کی روزانہ کارگزاری ہوتی ہے. 4 مہینے کی جماعتیں کام کر کے آئی. جماعت سے پوچھا کہ آپ کی جماعت میں پہلی مرتبہ کوئی گیا ہو تو بتاؤ. تو ایک جماعت نے ایک ساتھی کو کھڑا کیا اور اس نے کھڑے ہو کہا جی میں گیا پہلی بار جماعت. اس کو آگے بلا لیا, کرسی میں بٹھا دیا. اس سے پوچھا بھئی آپ پہلی بار جماعت میں گئے, اس سے پہلے کبھی ایک دن بھی نہیں لگایا, ایک دن بھی اس نے نہیں لگایا جماعت میں. جب گیا تو 4 مہینے میں گیا. اس سے پوچھا کہ تمہیں جماعت میں جا کے کیا فائدہ ہوا؟ تو اس نے سارے مجمع کے سامنے بے ساختہ کہا کہ سب سے بڑا فائدہ مجھے جماعت میں جا کے یہ ہوا کہ میں نے نماز سیکھی. اور اس کو ذرا کھول کھول کے پوچھا. میں نے کہا سورہ فاتحہ؟ کہ جی ہاں جماعت میں سیکھی. سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن کی اور سورتیں؟ کہ جی سب میں نے جماعت میں سیکھی, مجھے ایک بھی یاد نہیں تھی, مجھے سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں تھی. عمر کتنی ہے؟ 60 سال. عمر کتنی ہے؟ 60 سال. اور میں نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ تو بڑے شہر کا نام لیا کہ فلاں شہر. مجھے تو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہاں رہتا ہوں. شہر مسجدوں کے ماحول میں رہنے والا ایک مسلمان 60 سال اس کے گزر گئے اور اسے کلمہ اور نماز یاد نہیں ہے. اللہ کے راستے میں نکلا تو 4 مہینے لگانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے نماز آ گئی. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں اللہ کے راستے میں. کتنے لوگوں کو نماز یاد ہے لیکن وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ کہ نماز پڑھنے کی ہدایت نہیں ہے. نماز تو یاد ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق, نماز پڑھنے کی ہدایت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں, سچ بولنے کی ہدایت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ کم نہیں تولنا چاہیے لیکن کم تول رہے ہیں, انہیں صحیح تولنے کی ہدایت نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ دھوکہ نہیں دینا پھر بھی دھوکہ دے رہے ہیں, انہیں بھائیو دوستو بزرگوں اس کی ہدایت نہیں ہے کہ دھوکے سے بچ جائے. علم تو ہے, ہدایت نہیں ہے. جانتے ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے. یہ محنت ان جاننے والوں کو, یہ محنت ان نہ جاننے والوں کو, دونوں کو, جاننے والوں کو بھی اور نہ جاننے والوں کو بھی, جب دونوں اس محنت سے گزریں گے تو انہیں دین پر چلنے کی ہدایت ملے گی, جذبہ پیدا ہوگا. دنیا کی چیزوں سے نہیں. جماعت میں ہم نے جب کسی جماعت کو ہم نے روانہ کیا, 4 مہینے کی جماعت, چلے کی جماعت, کتنی جماعتیں روانہ ہوتی ہیں, واپس آتے تو ان کی ایک کارگزاری ہے, سر سے لے کے پیر تک سنت.
جسے نماز نہیں تھی اسے نماز آ گئی, جسے قرآن یاد نہیں تھا اسے قرآن یاد ہو گیا اور پڑھنے کا جذبہ بنا. تو کس چیز سے یہ توفیق ملی؟ یہ عمل کی توفیق کہاں سے ہوئی؟ اچھے کھانے سے, اچھے کھانے سے یا راحت آرام سے؟ نہیں, ان چیزوں کا تو ہم جماعت میں نکال کے مجاہدہ کراتے ہیں, کھانے کا, آرام کا, ہر چیز کا کیا کراتے ہیں ہم؟ مجاہدہ. آدمی اپنے گھر میں کہاں سوتا ہے؟ پلنگ پہ. کہاں سوتا ہے گھر میں آدمی؟ زمین پر بہت کم لوگ سوتے ہیں. گھر میں کہاں سوتا ہے آدمی؟ پلنگ پہ. اور پلنگ کے اوپر بھی کتنا موٹا گدا ہوتا ہے؟ اتنا موٹا گدا, کچھ بھی نہیں تو روئی کا گدا اتنا موٹا. انہیں گدے پہ سونے کی عادت تھی, انہیں پلنگ پہ سونے کی عادت تھی. 4 مہینے کہاں سلایا ہم نے ان کو؟ زمین پہ. تو دنیا کم کر دی ہم نے, دنیا بڑھائی نہیں ہے, دنیا کم کر دی. گدے سے اتار کے چٹائی پہ لائے اور پلنگ سے اتار کے زمین پہ لائے. جب گھر میں کھانے پکتے ہیں تو طرح طرح کے کھانے, اور جماعت میں دال اور چاول. جماعت میں کیا کھلایا؟ دال اور چاول. اور کبھی کبھی اس کا بھی مجاہدہ ہو گیا. نئے ساتھی کے ذمہ خدمت آ گئی, اس نے کہا مجھے کھانا پکانا نہیں آتا. امیر صاحب نے کہا مشورہ ہو گیا, آپ ہی کو پکانا ہے. تو اسے تھوڑے سے چاول لے کر پتیلے میں اور بالٹی سے پانی ڈال دیا, تھوڑی سی دال لے کے بالٹی سے پانی ڈال دیا. دونوں پتیلے پانی سے بھر گئے, دونوں پتیلے پانی سے بھر گئے. اب اسے کھا لو چاہے وضو کر لو, ایسا ہو گیا. لیکن یہ دونوں پتیلوں میں سے دونوں طرح کے پانی نکال کے پلیٹ میں رکھے تو سارے جماعت کے ساتھی پلیٹ اٹھا کے منہ سے پی گئے اور یوں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. گھر میں ہوتے تو کیا کرتے؟ پلیٹ پھینکتے. اور جماعت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دال کا پانی پی گئے سبحان اللہ کہتے ہیں, چاول کا پانی پی کے سبحان اللہ کہتے ہیں. کھانے میں دال چاول کا پانی پی رہے ہیں, سونے میں زمین پہ سو رہے ہیں, گدے کی جگہ چٹائی پہ سو رہے ہیں, لیکن تہجد پڑھ رہے ہیں. یہ گھر میں فجر بھی نہیں پڑھتے تھے. تو یہ اچھے کھانوں سے ہدایت ملی, موٹے موٹے گدوں سے ہدایت ملی, اونچے اونچے پلنگ سے ہدایت ملی, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں ان اعمال میں لگنے سے ہدایت ملی. دعوت میں لگو, تعلیم میں لگو, ذکر میں لگو, نماز میں لگو, خدمت کے کاموں میں لگو, اپنی ذات سے خدمت کرو. اس سے ہدایت ملی ہے. زندگی بدل کس سے رہی ہے؟ کھانوں سے. یہ تو حیدرآباد والوں کا, آپ لوگوں کا مجاہدہ ہے. آپ کے یہاں تو ساری دنیا زیادہ کھانے ہیں, اور پھر بھی جماعتوں میں نکل کے آپ نے وہ کھانے چھوڑ دیے اور مجاہدہ کیا اور 4 مہینے آ کے آئے تو ماشاءاللہ اس کی باہر نظر آ رہی ہے. اب دیکھو پورے آندھرا میں کام ہے. تو یہ کھانے سے ہدایت کا اور یہ اچھے اچھے کھانوں سے, راحت سے, آرام سے ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی دوستو بزرگو, امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنی کتاب کے اندر کہ پوری زندگی اللہ پاک نے کوئی مستقل گھر ان کے رہنے کو نہیں دیا. زمین پہ سوتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میرا بستر زمین ہے اور میری چھت آسمان ہے اور میرا سالن بھوک ہے اور دنیا میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں. ایک مرتبہ جب زمین پہ لیٹنے لگے تو پتھر کا ایک ٹکڑا اپنے سر کے نیچے لگا لیا تو ابلیس آپ کے سرانے آ کے کھڑا ہو گیا اور یوں کہنے لگا کہ آپ بھی دنیا میں لگ گئے. پتھر آدمی جس سے راحت پکڑے وہ اس کی دنیا ہے. تو پتھر کا ٹکڑا سر کے نیچے لگایا تو ابلیس نے آ کے تانا دے دیا کہ آپ بھی دنیا میں لگ گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کے نیچے سے پتھر کا ٹکڑا نکال کے ابلیس پر مارا اور یہ کہا کہ اس دنیا کو بھی تو لے جا, اس دنیا کو بھی. بھائیو دوستو بزرگو, ہم جماعتوں میں اللہ کے راستے میں نکال کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو اعمال ہیں وہ ساری دنیا کی چیزوں سے پاک ہیں. ان اعمال میں ہدایت ہے, ان اعمال میں کشش ہے, ان اعمال کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے.
دنیا کی کسی چیز کی جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ان اعمال میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے. ان اعمال کی اپنی اونچائی ہے، ان اعمال کا اپنا مقام ہے. یہ اعمال اللہ سے ملانے کے لیے ہیں، یہ اعمال اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. چیزوں میں تو غفلت ہے، اس لیے ان کو چیزوں سے پاک کیا، ان اعمال کو سب کو. اتنا آسان کام ہے. دین پر چلنے کی ہدایت کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے موت تک ضروری ہے، موت تک ضروری ہے. اس لیے اللہ پاک نے اپنے سب بندوں سے ہدایت کی دعا منگوائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. موت تک مانگتے رہو، موت تک مانگتے رہو، موت تک. نماز میں آ کے دعا مانگو اور نماز کے باہر محنت کرو. یہ کام ہے اللہ کے راستے میں نکال کے سکھانے. یہ کام سکھایا جاتا ہے. جو کام مکے میں ہوا، جو کام مدینے میں ہوا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تم یہ اعمال کرتے رہو، چاروں سمتوں میں ہدایت دیں گے. کیسے دیں گے؟ ہم جہاں نہیں پہنچیں گے وہاں بھی دیں گے کہ ہاں وہاں بھی دیں گے. تو کیسے دیں گے؟ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں اعمال ہو رہے ہیں اور وہاں جنگل ہے دور. اس جنگل میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چلا رہا ہے. بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا. چرواہے نے ڈنڈا دکھا کر کے بھیڑیے سے اور اپنی بکری کو چھڑا لیا. بھیڑیے نے انسانی زبان میں چرواہے سے بات کی اور یہ کہا اللہ پاک نے مجھے رزق دیا تھا، تم نے چھین لیا. بھیڑیا کہتا ہے چرواہے سے، بکری والے سے کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے چھین لیا. چرواہے نے کہا تم بھیڑیے ہو کر، ایک جانور ہو کر مجھ سے انسانی زبان میں بات کر رہے ہو. حیرت. بھیڑیے نے کہا میں انسانی زبان میں بات کر رہا ہوں، یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آخری نبی ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے اور اپنے صحابہ کو پچھلے نبیوں کے واقعات سنا رہے ہیں اور تم ابھی تک جنگل میں بکری چلا رہے. اعمال کہاں ہو رہے ہیں؟ اعمال کہاں ہو رہے ہیں؟ بولو نا. مسجد میں، مدینے میں. اعمال کہاں ہو رہے ہیں؟ مدینے میں. ان اعمال کا اثر کہاں جا رہا ہے؟ جنگل میں. ان اعمال کا اثر کہاں جا رہا ہے؟ جنگل میں. انسان دعوت نہیں دے رہا، بھیڑیا دعوت دے رہا ہے. بھیڑیا اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. نمرود کو مچھر سے مروا دیا اس لیے کہ مچھر اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہاتھیوں کو چڑیوں سے مروا دیا، چڑیا اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ چاہے انسان کو استعمال کرے، اللہ چاہے اپنے کنبے میں سے کسی کو استعمال کر لے. بھیڑیے سے دعوت دلوا کر چرواہے کو مدینے بھیج رہے ہیں. یہ چرواہا سفر کر کے مدینے پہنچا، جا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. پوری کارگزاری آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے سنائی. آپ نے منادی کو بھیجا مدینے کے اندر، الصلاۃ الجامعہ کا اعلان کرایا پورے مدینے والوں کے اندر اور سارے مدینے والوں کو جمع کر کے اس چرواہے سے کہہ رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا یہ اپنی کارگزاری سب سارے مدینے والوں کو. چاروں سمتوں میں ہدایت دیں گے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں. شرط یہ ہے کہ ہماری مسجدیں نمونہ بن جائیں، ہمارے محلے کے لوگ مسجدوں میں جمع ہوں اور مسجد میں جمع ہو کر کے مسجدوں کو آباد کریں اور یہ اعمال کریں. سارے مکر باطل کے، سارے مکر جتنے سب ٹوٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے ان اعمال کی بنیاد پر. ان اعمال کی بنیاد. دنیا کی چیزیں ہمارے اوپر اثر اس لیے کر رہی ہیں کہ ہم نے اعمال کو چھوڑ دیا، اس لیے ان کا مکر ہمارے اوپر چل رہا ہے. صحابہ کے اوپر دنیا کا اثر نہیں چلا اس لیے کہ صحابہ ایمان اور اعمال میں مضبوط تھے. کیسر اور کس طرح کے محل بھی ان کے اوپر اثر نہیں کر سکے. ان کی فوج، ان کے ہتھیار، ان کے سونا چاندی کے
کہ سارے خزانے صحابہ کے اوپر اثر نہیں کر سکے. جب کسرا کو فتح کیا تو ایک صحابی کے قدموں میں کسرا جس تاج کو پہنتا تھا، کروڑوں کی مالیت کا تاج تھا، وہ اربوں کی مالیت کا تاج تھا، وہ جو کسرا جس کو پہنتا تھا وہ تاج ایک صحابی کے قدموں میں آ کے پڑا. دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں کہ اسے جانتے بھی ہو یہ کیا ہے؟ تو یہ صحابی عرض کر رہے ہیں اس صحابی سے کہ میں اسے نہیں جانتا کہ یہ تاج کیا ہے، میں تو جانتا اس اللہ کو ہوں جس نے اس کے سر سے توڑ کے میرے پیروں میں ڈالا. میں تو اس اللہ کو جانتا ہوں. کوئی چیز صحابہ پر اثر نہیں کر سکی. کس بنیاد پر؟ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر. اس ایمان کو بنانے کی جگہ، ان اعمال کو بنانے کی جگہ یہ مسجد ہے. مسجد میں یہ اعمال کریں، ہم مسجدوں کو وقت دیں. یہ ترتیب تھی مکے کے اندر، مدینے کے اندر، اور صحابہ اکرام کی اس ترتیب سے سارے عالم میں کام پہنچ گیا. حالانکہ وہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن سارے دین کو اپنی زندگی میں انہوں نے ایسا بسایا کہ ان کی زندگیوں سے کتابیں لکھی گئی ہیں دین کی. ان کی زندگی میں جو اعمال تھے ان اعمال سے کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی زندگی سے کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ سارے دین کی اتنا پکا دین ان کی زندگی میں تھا، جو سیکھا تھا انہوں نے، جو سنا تھا اور سیکھا تھا، اور اس کی دعوت میں لگے رہے اور اپنے دین کو تعلیم میں لے آئے اور اپنے دین کے پر عمل میں، اپنے دین کو عمل میں لے آئے ذکر اور نماز کے ذریعے سے، اور قرآن حدیث کو تعلیم میں لے آئے اور اپنے سارے دین کو دعوت میں لے آئے. اپنے سارے دین کو دعوت میں لے آئے. ساری دنیا میں دین پہنچ گیا. انہی کی شروعات کی ہوئی ہے. ساری جتنے بعد والے آئے ہیں سب ان سے جڑے ہوئے آئے ہیں. بھائیو دوستو بزرگو، آج اسی ترتیب سے یہ جو مقامی کام اور یہ جو اللہ کے راستے کا خروج ہے، اس کی جو مجلس ہے، اس مجلس میں اسی بات کو سمجھنا ہے کہ مقامی کام کسی جماعت کا کام نہیں ہے. یہ مقامی کام ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے. مسجدوں کو وقت دینا امت کا کام، مسجدوں کو آباد کرنا امت کا کام، مسجدوں میں تعلیم کا حلقہ امت کا کام، مسجدوں میں دعوت دینا امت کا کام، مسجدوں میں سیکھنا سکھانا امت کا کام، مسجدوں میں تشکیل امت کا کام، گھروں میں تعلیم امت کا کام. یہ کسی جماعت کا کام نہیں، یہ ساری امت کا کام ہے. ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اس کے لیے یہ ترتیب قائم کی گئی ہے. بھائیو دوستو بزرگو، کہ ہمیں کام کی کوئی نہ کوئی ترتیب چاہیے. جو سارا کام مکے میں ہوا، جو سارا کام مدینے میں ہوا، آج کے دور میں اس کی ترتیب کیا ہے، ہم کس طریقے سے اس کام کو کریں. اس طریقے سے کام کرنے کے لیے ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت ہے کہ نکل کے سیکھو. انہی اعمال میں رہو جن اعمال میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو لگایا. آپ نے اپنے صحابہ کو دعوت میں لگایا، آپ نے اپنے صحابہ کو تعلیم میں لگایا، آپ نے اپنے صحابہ کو ذکر اور نماز میں لگایا. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو جس کام میں لگایا اسی میں لگو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کے ذریعے سے میں اس امت کو وہاں پہنچانا چاہتا ہوں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے تھے، وہاں پہنچانا چاہتا ہوں. اسی کے لیے مقامی کام. 5 اعمال، اللہ کے راستے کا خروج، 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلو، واپس آؤ تو واپس آ کے اپنے مقام پہ کام کرو. سب سے پہلا بنیادی کام کیا ہے؟ مقام پر مسجدوں کو آباد کرو، روزانہ مسجد کو وقت دو. 5 اعمال ہیں، 5 اعمال میں سب سے پہلا عمل اپنی مسجد کو وقت دینا، جس میں ملاقاتیں بھی ہوں گی، جس میں مسجد میں اعمال بھی ہوں گے. روزانہ مسجد کو وقت دینا یہ پہلا عمل ہے. 5 کام میں سب سے پہلا عمل مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو وقت دینا، مسجدوں کے ماحول میں جتنے گھر ہیں ان میں جا کے ملاقاتیں کرنا، بازار ہیں ان میں جا کے ملاقاتیں کرنا، کھیتیاں ہیں ان میں جا کے ملاقاتیں کرنا، اور گشتوں کے ذریعے سے مسلمان کو ملاقات کر کے مسجد میں لانا.
مسجد میں لا کر ان کا استقبال کرنا. اگر کوئی مسلمان مسجد میں آیا ہے وہ کلمہ نماز نہیں جانتا تو اس کو سکھانا, اسے تعلیم میں بٹھانا, جس میں قرآن اور حدیث پڑھا جا رہا ہے اسے تعلیم کے حلقے میں شریک کرنا, اسے الگ لے کے بیٹھ کے اس سے بات کر کے اس کی تشکیل کرنا, دعوت دے کے تشکیل کرنا. یہ اعمال مسجد کے, مسجد میں یہ اعمال. اور مسجد کے باہر ملاقاتیں. مدینے کے اندر صحابہ سے دو طرح کی ملاقاتیں ملتی ہیں. صحابہ سے ایک ملاقات تو وہ ملی جس میں گھر میں رہتے ہوئے صحابی مسجد میں نہیں آئے. گھر میں رہتے ہوئے صحابی مسجد میں نہیں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھا کے دیکھا کہ ایک صحابی نہیں ہے. جو نہیں ہے آپ فجر کی نماز پڑھا کے ان کے گھر چلے گئے, ان کے گھر میں جا کے کھڑے ہو گئے. پورے مدینے کے لوگ مسجد میں ہیں اور ایک صحابی مدینے میں رہتے ہوئے مسجد میں نہیں ہے, تو حضرت عمر نے ظہر کا بھی انتظار نہیں کیا, فجر کی نماز پڑھا کے چلے گئے اور جا کے ان کے گھر پہ کھڑے ہو گئے. ان کی والدہ نے کہا ساری رات نماز پڑھتے رہے, صبح آنکھ لگ گئی. آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھنا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. جب باجماعت نماز پڑھ لیتے, دعوت دی جا کے, لیکن ان کے گھر گئے, ان سے ملاقات کی. ایک ملاقات تو وہ ہے. ہمارے محلے میں روزانہ کی ملاقاتیں, ایک ایک گھر, ایک ایک در, ایک ایک فرد پر. کتنے مسلمان ہیں جو گھر میں ہیں مسجد میں نہیں آئے. ہماری ملاقات ایک ایک مسلمان کو مسجد میں لانے کی ہے. ہماری ملاقاتیں ایک ایک مسلمان کو مسجد سے جوڑنے کی ہے. دوسری ملاقات, صحابی بازار میں جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بازار کے وقت میں بازار میں جا کر بازار والوں کو دعوت دے کر اور بازار والوں کو مسجد کے فضائل بتا کر بھیج رہے ہیں مسجد میں. یہ سب بازار والے کون ہیں؟ جو مسجدوں میں آتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, مسجدوں میں بھی آتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن ابھی بازار میں آئے ہوئے ہیں. یہ بے نمازی نہیں ہے, لیکن پھر بھی بازار میں جا کر صحابی بازار کے وقت میں ان بازار والوں کو مسجد میں بھیج رہے ہیں مسجد کے فضائل سنا کر کہ اے بازار والوں, تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا کہ مسجد میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بازار میں. یہ مسجد کے فضائل بتائے. مسجد کے فضائل یہ بتائے کہ مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. فضائل سنا کر مسجد میں بھیجنا اور بازار کے وقت میں اور بازار والوں کو اٹھا کے بھیجنا. یہ بازار والے وہاں سے مسجد میں آئے. جب مسجد میں آ کے دیکھا تو مسجد تو بھری ہوئی ہے, مسجد میں حلقے لگے ہوئے ہیں, مختلف اعمال ہو رہے ہیں مسجد کے اندر, حلقے بھی لگے ہوئے ہیں مسجد کے اندر. ان بازار والوں نے یہ منظر دیکھ کر یہ واپس بازار گئے اور بازار میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی تھے. جب یہ آئے تو ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا, کہ اے ابو ہریرہ مسجد میں کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی. تو کیا ہو رہا ہے؟ تو بازار کے لوگ جو تھے انہوں نے ابو ہریرہ کے سامنے سارے اعمال گنائے جو مسجد میں ہو رہے تھے. کوئی نماز پڑھ رہا تھا, کوئی قرآن پڑھ رہا تھا, کوئی حلقوں میں بیٹھا ہوا تھا, یہ کام ہو رہا تھا, سارے گنائے. تو مسجدوں میں جو اعمال ہو رہے تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار والوں سے کہا کہ جو آپ دیکھ کر کے آئے ہو مسجد کے اندر, جو اعمال مسجد میں ہو رہے ہیں, یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. آپ کی میراث سونا چاندی نہیں ہے, آپ کی میراث مال دولت نہیں ہے, آپ کی میراث یہ اعمال ہے. ایک ملاقات یہ ہو رہی ہے بازاروں میں جا کر, ایک ملاقات یہ ہو رہی ہے گھروں میں جا کر. ہماری ملاقاتیں ہماری مسجد کے ماحول میں ہر گھر ہر فرد پر, اگر ہر گھر ہر فرد پر ملاقاتیں کر کے ہم انہیں مسجد میں نہیں لائیں گے اور اس مسلمان کو مسجد والا نہیں بنائیں گے تو ہمارے گھر میں رہ کر کے ایک مسلمان مرتد ہو جائے گا, ہمیں معلوم ہے.
جس آدمی نے کارگزاری سنائی کہ 60 سال کے بعد اسے نماز یاد ہوئی ہے، تو 60 سال تک اس کے محلے کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ 60 سال میں جتنے محلے کے اندر لوگ نماز پڑھنے والے تھے، یہ سارے نماز پڑھنے والے بھی 60 سال میں اپنے ہی محلے کے ایک آدمی کو نماز نہیں سکھا سکے۔ 60 سال میں۔ ہماری عمر کتنی ہے؟ کسی کی عمر 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، اور جس محلے میں ہم رہتے ہیں وہ مسجد ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی صفیں ہیں، لیکن اسی محلے کے اندر ایک مسلمان ایسا ہے جسے نماز یاد نہیں ہے، تو یہ سارے نمازی مل کر ایک مسلمان کو نماز نہیں سکھا سکے، یہ اس کا سوال ہے۔ اور یہ سوال آج تو حل کرنا آسان ہے، کل قیامت کے دن مشکل ہے۔ یہ محلے کا بے نمازی پیروں پہ چپٹ جائے گا، اللہ یہ 50 سال تک میرے گھر کے سامنے سے نکلتے رہے، میرے دروازے کے سامنے سے نکلتے رہے، یہ خود نماز پڑھتے رہے، لیکن ایک وقت بھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے نہیں ہوئے، مجھے گھر سے نکالنے کی کوشش نہیں کی، مجھے مسجد میں لانے کی کوشش نہیں کی، یہ خود نماز پڑھتے رہے۔ اس کا ہم قیامت میں جواب نہیں دے سکیں گے۔ آج حل کرنا آسان ہے، آج اس کے گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، آج اسے گھر میں سے نکال سکتے ہیں، آج اسے مسجد میں لا سکتے ہیں۔ آج اتنی کوشش کی وجہ سے ایک ایمان والا بچ جائے گا، ایک مسلمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ ہے ہماری ملاقاتیں روزانہ کی، اور یہ ملاقاتیں ہمیں اپنی ذات سے، اپنے جسم سے کرنی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ ہاں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیلی فون سے میسج کر دیا، ہم نے دعوت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا اور حق ادا کر دیا۔ حق ادا تو آپ کے جسم سے ہی ہوگا، آپ کو جانا پڑے گا۔ ایک ملاقات کرنے کے لیے آپ اپنے محلے میں گئے، ملاقات کرتے کرتے دیکھا ایک مسلمان گڈھے میں گرا ہوا ہے، آپ 3 آدمی ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ایک مسلمان گڈھے میں گرا ہوا ہے، آپ نے گڈھے میں دیکھ کر اپنے فون سے اس کے فون پہ میسج کر دیا، یہ گڈھے میں آپ گر گئے، بڑا برا ہوا، پہلی فرصت جب ملے آپ نکل جانا۔ اور ہم نے کہا کہ دیکھو ہم نے ایک مسلمان کو اچھی بات بتائی، کارگزاری، یا آپ یہ کرو کہ ایک پرچے پہ لکھ کر کے اسے یہ ڈال دو کہ گڈھے میں گرنا بہت بری بات ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا، جیسے آپ کو موقع مل جائے آپ نکل جانا، اور یہ پرچہ گڈھے میں ڈال دو اس کے بعد کہ ہم نے آپ کو پرچہ دے دیا، آپ اسے پڑھ کے نکل جانا۔ نہیں، یہاں آپ کے جسم کی ضرورت ہے۔ پرچہ لکھنے سے کام نہیں چلے گا، میسج کرنے سے کام نہیں چلے گا، یہ ملاقاتیں ہیں مسجدوں کے ماحول میں، گھر گھر جا کر فرد فرد کی ملاقات کر کے انہیں کھینچ کے لانا پڑے گا۔ یہ گڈھے میں گرنے والے کو میسج کام نہیں دے گا، آپ کا لکھا ہوا پرچہ کام نہیں دے گا، آپ کا ہاتھ بڑھاؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچو، اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ یہ ملاقاتیں اس لیے ہیں، ہاتھ بڑھا کے اسے کھینچو اور اسے نکال کے لاؤ۔ ہم اپنے محلے میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ایک مسلمان گڈھے میں گرا ہوا ہے، اسے کیسے پہچانیں گے؟ اس کی پہچان کیسے کرو گے؟ روزانہ کی ملاقاتوں میں ایک مسلمان گڈھے میں گرا ہوا ہے، اس کی پہچان کیسے کرو گے؟ جو مسلمان اذان کی آواز سن کے بھی مسجد میں نہیں آ رہا، یہ مسلمان گڈھے میں گرا ہوا ہے۔ اگر یہ آ سکتا تھا تو اپنے پیروں سے چل کے آ جاتا، یہ اپنے پیروں سے چل کے نہیں آئے گا، اسے کھینچ کے لانا پڑے گا۔ 2 طرح کے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ایک بیمار وہ ہوتے ہیں جو اپنے پیروں پہ چل کے دوا لے آتے ہیں، اور ایک بیمار وہ ہوتا ہے جسے 4 آدمی کندھے پہ لے کے جاتے ہیں۔ کون سا بیمار ہے یہ؟ اگر اس میں کچھ طاقت ہوتی تو یہ چل کر کے اذان سن کے مسجد میں آ جاتا، اس میں اتنی بھی طاقت نہیں بچی ہے کہ یہ اپنے پیروں سے چل کے آ جائے۔ آپ اپنے 2 آدمی 4 پیر ملا کے اسے لاؤ، اسے پکڑ کے لاؤ، اور اس کے سامنے کوئی فائدہ نہیں ہے، مسجد میں جانے کا اس کے سامنے کوئی فائدہ نہیں، دین کا اس کے سامنے کوئی فائدہ نہیں،
ایمان کا اس کے سامنے کوئی فائدہ نہیں، اسے ساری چیزیں بے فائدہ نظر آ رہی ہیں. ایسی بے طلبی کی حالت میں بھی آپ کو اسے کھینچ کے لانا پڑے گا. اسے معلوم نہیں، یہ تو ریل کی پٹڑی کو تکیہ سمجھ کے لیٹا ہوا ہے. ریل کی پٹڑی کو تکیہ سمجھ کے لیٹا ہوا ہے، ریل کی پٹڑی کے بیچ میں بستر سمجھ کے لیٹا ہوا ہے، اور ریل کی پٹڑی کو تکیہ سمجھ کے لیٹا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے گاڑی آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ اٹھ جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں اپنا کام کرو. آپ کہہ رہے ہو کہ کٹ جاؤ گے، آپ کہہ رہے ہو کہ آپ مجھ سے کیوں چھین رہے ہو ساری چیزیں، میں تو آرام کر رہا ہوں. جب دیکھو گے کہ آپ وہ نہیں مانتا تو اس کا پیر پکڑ کے آپ اسے کھینچ لو گے، تھوڑی بہت کھروچ اس کے آئے گی لیکن جان بچ جائے. یہ ہماری روزانہ کی ملاقاتوں کا حال یہی ہے. جس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کے سامنے کوئی نفع نہیں ہے دین کا، اس کے سامنے کوئی نفع نہیں ہے مسجد کا، اس کے سامنے کچھ بھی نفع نہیں ہے. پکڑ پکڑ کے لاؤ، ملاقاتیں کرو. ایک مسلمان کی خوشامد کرنا، ایک مسلمان سے ملاقات کر کے اسے مسجد میں لانا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. یہ وصولی ہے، یہ تشکیل ہے، یہ ملاقات ہے ہماری. اس طرح سے نکال کے لاؤ. ملاقاتیں ملاقاتوں کی طرح کرو. ملاقاتوں میں اپنا اکرام تلاش مت کرو، مزدور کی طرح ملاقاتیں کرو. اکرام تلاش مت کرو کہ کوئی مجھے سلام کر لے گا، کوئی مجھے بٹھا لے گا، کوئی مجھے جو ہے اپنا دروازہ کھول کر کے. پتہ نہیں کیا کیا ناگواریاں آئیں گی گشت میں، کیا کیا جو ہے وہ ہوگی. اس طرح گشت کرو. ایسے گشتوں پر ہدایت آئے گی، ایسے گشتوں کے ذریعے سے ہمارا ایمان بڑھے گا. جتنی تکلیفیں اللہ کے راستے میں محنت کرنے میں ہمیں آئیں گی، یہ تکلیفیں ہمارے ایمان اور اعمال کو مضبوط کریں گی. اب یہ مسجد ہے، ایک ایک خوشامد کر کے آپ مسجد میں لائے. جس کو لائے ہو اسے وضو کرانا، نماز پڑھوانا. جسے نماز نہیں آتی، جسے وضو نہیں آتا، اسے وضو سکھانا. روزانہ کی ملاقاتوں کا کام ہے یہ محلے کے اندر کہ ایک ایک محلے میں رہنے والے کو وضو سکھاؤ، ایک ایک محلے میں رہنے والے کو نماز نہیں آتی نماز سکھاؤ، ایک ایک محلے میں رہنے والے کو قرآن نہیں آتا اسے قرآن سکھاؤ. یہ ہماری روزانہ کی ملاقاتوں کی ترتیب ہے. ایک حلقہ مسجد میں مسائل کا لگا ہوا ہے، علماء اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے ہے کہ محلے میں کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے، محلے کے اندر کوئی آدمی ایسا نہ ہو جسے نماز نہ آتی ہو. اگر ہمارے ہوتے ہوئے محلے میں ایک آدمی ایسا جسے نماز نہیں آتی تو ہم کس لیے؟ ہمارا مشورہ کس لیے ہے؟ ہماری ملاقاتیں کس لیے ہیں؟ جماعت میں نکال کے قرآن سکھائیں گے، یہ ترتیب نہیں ہے. جماعت میں نکلے گا تو قرآن بھی سیکھ لے گا. یہ قرآن سکھانا، وضو سکھانا، نماز سکھانا، ایک مسلمان کو بنیادی جو علم ہے وہ دینا، یہ ہر محلے والوں کی ذمہ داری ہے. روزانہ کی ملاقات ہے، اس کے لیے مسجدوں کو وقت دو. 8-8 گھنٹے مسجد میں دو، 8 گھنٹے کاروبار میں دو، 8 گھنٹے گھر میں دو، اور 8 گھنٹے مسجد دو. گھر کے 8 گھنٹے میں 6 گھنٹے سونا بھی ہے، اور 8 گھنٹے مسجد میں دو یکسوئی کے ساتھ. آنے والا وقت ایسا آ رہا ہے جو آدمی مسجد میں وقت نہیں دے گا وہ کسی نہ کسی فتنے میں پڑ جائے گا. اور یہ آنے والا وقت آ نہیں رہا، آ گیا، آ چکا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. مسجد میں رہو، مسجد میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، عام لوگوں میں رہو. مسجد میں رہنے کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، عام لوگوں میں رہنے کو لازم پکڑو. اگر تنہا ہوں گے، جیسے اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، ایسے ہی اکیلے آدمی کا بھیڑیا شیطان ہے. ہم جہاں اکیلے ہوں گے شیطان ہمارے اوپر داؤ مارے گا. آج ہماری خلوتیں یہ عبادت کا نہیں، آج ہماری خلوتیں گناہوں کا سبب بن رہی ہیں. خلوتیں تلاش مت کرو، لوگوں کے بیچ میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، مسجد میں رہو، عام لوگوں میں رہو تاکہ گناہوں سے بچ سکے. تنہائی تلاش مت کرو. آج ہماری تنہائی میں شیطان بھیڑیے کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے.
جو نوالا بنانے کو تیار ہے. اور یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. اگر فتنوں سے بچنا ہے تو ان جگہوں پر اپنا وقت لگاؤ. مسجدوں کو وقت دو، 8-8 گھنٹے مسجدوں میں دو. عام سے عام مسلمان کے پاس 8 گھنٹے فارغ، چاہے وہ مسجد کو دے نہ دے الگ بات ہے، لیکن عام سے عام مسلمان کے پاس فارغ. مسجدوں کو وقت دو. 8 گھنٹے کاروبار میں، 8 گھنٹے اپنے گھر میں، اور 8 گھنٹے مسجد. تیار ہو؟ کر لو گے ہمت؟ اتنا کام کر کے دیکھو. آپ مسجدوں کو وقت دو. مسجدوں کو وقت دینے سے وہ زندگی بدلے گی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، وہ خیر آئے گی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی رحمت اور برکت آئے گی جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. مسجدوں میں رہنا، اپنا فارغ وقت مسجد. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان اس لیے نہیں بگڑ رہا کہ وہ گھر اور کاروبار میں ہے. گھر اور کاروبار سے مسلمان نہیں بگڑتا، مسلمان بگڑ رہا ہے گھر اور کاروبار کے علاوہ کا جو وقت ہے اس کے غلط استعمال سے. گھر کاروبار نہیں بگاڑتا آدمی، گھر کا وقت گھر میں ہے، کاروبار کا وقت کاروبار میں ہے. فارغ وقت جب بازاروں میں لگے گا، فارغ وقت جب مسجد کے علاوہ لگے گا، وہاں سے فتنے پیدا ہوں گے، جھگڑے وہاں سے پیدا ہوں گے، نقصان وہاں سے آئے گا. اس لیے یہ فارغ وقت مسجدوں میں دینے کی نیت کر لیں کہ ہم سب انشاءاللہ اپنا